ان عورتوں کے نام جنہوں نے زبان کو زندہ رکھا ہے۔ یوں تو ساری باتیں جہان کی عورتوں ہی کے متعلق کی جاتی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی ہم عورتوں نے اپنے متعلق باتیں کی ہیں؟ یا وہ زبان جسے بات کرنے اور لکھنے کی توفیق ہو ایک مجید عورت کو سکھانا بھول جاتی ہے؟ وہ قدیم عورت جو شاید اس زبان کو خود جانتی تو تھی، پر وقت کی مار ایسی ہوئی کہ اس قدیم عورت کی زبان خدا کو بھی ڈرانے لگی تھی۔ یہ وہ جان گیا کہ یہ زبان ایک روز اس کے تخت طاؤس کو نقصان پہنچائے گی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیسے ایک ادنا سی عورت کے کڑوے سوالوں کو میٹھے سے جھوٹ میں تبدیل کرے۔ اس نے تب وقت سے مدد مانگی، پر وقت بھی کم نادان نہ تھا اور ایک ایسی چال چل بیٹھا جو خدا کی سمجھ بھی نہ پکڑ پائی تھی اور تا قیامت تک پکڑ نہیں پائے گا۔ شاید کسی کی زبان کو ختم کر دینے کی یہ سزا تو بہت ہی کم معلوم ہوتی ہے۔ یوں تو ہم انسانوں کو حق نہیں کہ ہم اس سے سوال کریں، اور یہ صلاحیت تو شاید وہ پہلے ہی ختم کر چکا تھا اول آدمی کی پیدائش کے ساتھ۔ پر یہاں بات اول آدمی کی نہیں، اس اول عورت کی کر رہے ہیں جس کے ڈر سے خدا بھی ڈر کا واضح بن گیا۔ جو بھی ہے یا تھا، اس بات نے وقت کا بڑا منافع کیا اور وہ دنیا کا مجازی خدا بن بیٹھا۔ جو بھی باتیں ہیں، اب ہم عورتیں سمجھنے لگی ہیں کہ وقت نے ہمیں کیسے ایک لمحے کے ذریعے آ دبوچا اور زبان کو ختم کیا ہوگا۔ خیر، یہ باتیں تو میرے جانب اتنی معنی نہیں رکھتی۔ میں صرف ایک بات کو جانتی ہوں کہ یہ جو باتیں کہیں یا یاد کی ہیں، میں اس کو اتنا بھی طول نہیں دیتی، یا شاید مجھے اتنا فرق ہی پڑتا ہے۔ خیر، میں تو بات کر رہی تھی اس زبان کی جس کو خدا نے وقت کی مدد سے اس اول عورت سے چھین لی تھی۔ میں یوں تو نہ کہوں گی کہ وہ عورت جو اپنی زبان کھو چکی تھی غلط نہیں ہے، اور نہ ہی تھی۔ وہ تو جانتی تھی ساری باتیں جو خدا اور وقت کے بیچ ہوئی تھی، اور تو اور وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ لیکن اس کی خاموشی بے جا نہ تھی۔ وہ جانتی تھی ایک دن یہ باتیں خدا کو سمجھ آئیں گی، اور یہ بات ہر عورت دل ہی دل میں جانتی ہے اور محفوظ رکھتی ہے قلب میں۔ جان لو اس بات کو جو ہم عورتوں کے لیے میں لکھ رہی ہوں۔ جب خدا نے زبان چھین لی عورت سے، اس نے اس تخم کو چھپا دیا جو اس زبان کو زندگی دیتا تھا، جس کے ہونے کی خبر اسے بھی نہ تھی۔ وہ پہلی عورت، جسے چاہو تو اول عورت کہہ لو یا زنانہ قدیم، اس کو یہ تخم خدا نے نیند میں دیا تھا اور خود ہی اس کو بھول جانے کا عہد لیا، کیونکہ اس وقت اسے بھروسہ تھا زبان کی پاکیزگی پر۔ لیکن خدا یہ سمجھ نہیں پایا کہ صادق باتیں کڑوی بھی ہوتی ہیں، جنہیں وہ شیرین کرنا بھول گیا تھا۔ یہ بھولنے کی عادت خدائے مجازی کو لے ڈوبی۔ خیر، وہ تخم زبان بچ گیا جو اس اول عورت نے چھپا لیا تھا، اور ان سب عورتوں میں بانٹ دیا جو آنے والے زمانے میں اس زبان کو سمجھ اور سن دیکھ سکتی تھیں۔ لیکن اس قدیم زبان کو جسے وقت اور خدا نے ختم کیا تھا، آسان نہ تھا عورت کے لیے اسے زندہ رکھنا۔ اس زبان کو زندہ رکھنے کی قیمت تھی ایک عورت کی زندگی۔ موت جس زبان کی قیمت ہو،
وہ آسان تو نہیں ہے لکھنی۔ پھر تھوڑا اس زبان کا سیکھ کر ختم ہو جانا آسان نہیں، لیکن یہ معمول ہر اس عورت کے ساتھ ہوتا ہے جو تخم زباں کو اپنے اندر لے کر چلتی ہے۔ خیر، یہ چھوٹی سی بات اتنی معنی نہیں رکھتی، اور نہ جانے کتنی ہی عورتیں ہیں جو بے معنی اور بے مقصد ہی چلی جاتی ہیں۔ اس زبان تخم کے قصے عورتوں میں بڑے ہی مشہور ہیں، جو یہ مانتی ہیں کہ زبان تخم کو دیکھنے اور جاننے والی عورتیں اچھے کردار کی مالک نہیں ہوتیں، اور خدا و وقت انہیں ضرور جزا دیتا ہے۔ یہ بدبخت عورتیں عموماً تعداد میں زیادہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، کیونکہ انہیں بھی تو مرد معاشرے کو دکھانا ہے کہ وہ کتنی پاکیزہ اور باکردار ہیں۔ اب اس کہانی سے میرا جی اوب چکا ہے، جانے کیوں ایک نئی کہانی کہنے کو جی کرتا ہے۔ یہ باتیں تو نہ جانے کتنی دور جائیں گی، پر خدا نخواستہ کوئی خاص غلط بات نہ منہ سے نکل جائے۔ ہم سب جانتی ہیں ہر چیز کی ایک میعاد ہوتی ہے۔ خیر، یہ باتیں ہم سب عورتیں جانتی ہیں کہ کیسے اس بددعا سے لڑا اور جوجھا جائے۔ اب تو یہ سب عادتیں ہمارے خون یا کہہ لو تو جین میں شامل ہو گئی ہیں۔ یوں تو یہ بات ضروری بھی نہیں ہے۔ نہ جانے کتنی ہی باتیں ہیں جن کو جی کرتا ہے کہہ دیں اس دنیا سے کہ ہم جان گئے ہیں سچ، ہم جان گئے ہیں سچ جو چھپا لیا گیا تھا ہم عورتوں سے۔